आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस प्यारे नाम की फजीलत, तौसीफ़ और सना पेश करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम मुबारक है हामिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग बेहद परेशान होंगे, सख्त घबराहट और तकलीफ में मुब्तला होंगे। वो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, आप अल्लाह के पहले नबी हैं, हमारी शफाअत कीजिए। लेकिन वो माजरत करेंगे और कहेंगे कि आज मैं इस काबिल नहीं। फिर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। लेकिन हर नबी यही कहेगा कि आज ये मकाम मेरे लिए नहीं है। फिर लोग मेरे पास आएंगे और मैं कहूँगा, ये शफाअत मेरे लिए है। मैं अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सजदा रेज़ हो जाऊँगा और अल्लाह मेरी ज़बान पर ऐसे अल्फाज जारी करेगा जो पहले किसी को ना सिखाए गए। मैं अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना बयान करूँगा कि पहले किसी ने ऐसी तारीफ़ ना की होगी। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, मांगिए, दिया जाएगा, शफाअत कीजिए, कबूल की जाएगी। ये हदीस मुबारक सही बुखारी में 4712 नंबर पर और सही मुस्लिम में 287 नंबर पर दर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में एक अजीम नाम हामिद है, जो इनकी बेमिसाल शान और अज़मत को ज़ाहिर करता है। लफ्ज़ हामिद अरबी ज़बान में तारीफ़ करने वाला या अल्लाह की हम्द व सना करने वाला के मानी में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हामिद इसलिए कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हमेशा ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहती थी और आप अपने हर कौल व फ़ेल में अल्लाह ताला की हम्द व सना बजा लाते थे। हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो हूँ जिसका परचम हम्द के मकाम पर होगा और मैं ही सबसे बड़ा हामिद हूँ। मसनद अहमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता किया गया, जो रोज़ क़यामत सबसे आला दर्जा होगा, जहां आप अल्लाह ताला की बेमिसाल हम्द बयान करेंगे। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करते हुए फरमाया, यानी कहो, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसका कोई बेटा नहीं और ना ही इसकी बादशाहत में कोई शरीक है। सूरतुल असरार आयत नंबर 111। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह की हम्द करने वाली थी और इसी वजह से क़यामत के दिन आप लवाहे अलहम्द यानी हम्द का झंडा थामे होंगे। कुरान मजीद में हामिद हम्द करने वाला का जिक्र बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तौर पर नहीं आया, लेकिन कई आयात में हम्द की अहमियत और इसका मकाम वाज़े किया गया है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की शान को बयान करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वस्फ़ हामिद होना है और आपको अल्लाह ताला ने मकाम महमूद अता फरमाया, जिसकी बशारत इस आयत में दी गई है। सूरतुल इसरार आयत नंबर 89। और रात के वक्त तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए ज़ायद इबादत है। उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद काबिल तारीफ़ मकाम पर फाइज करेगा।
یہاں مقام محمود وہ بلند مرتبہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بے مثال حمد و ثنا کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے حامد ہیں کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے سورۃ الروم آیت نمبر 18، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور حمد کرو شام کے وقت اور جب تم ظہر کے وقت داخل ہوتے ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کی حمد ہر جگہ اور ہر وقت کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے بڑے حامد ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد، سورۃ آل عمران آیت نمبر 188۔ اے ہمارے رب، تمام حمد تیرے لیے ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے حامد ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے سب سے مقرب بندے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 111، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی بادشاہت میں کسی کو شریک بنایا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حامد ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی حمد کریں۔ آپ کی دعائیں اور اذکار اللہ کی حمد و ثنا سے مزین ہوتے تھے۔ ہر عمل سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ بندے کو ہر حال میں اللہ کی حمد بجا لانی چاہیے۔ اہل تصوف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم حامد کی فضیلت کو معرفت، روحانی بلندی اور قرب الہی کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک حامد ہونا صرف الفاظ کی حمد و ثنا تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک باطنی کیفیت ہے جو حقیقت محمدیہ کی عکاسی کرتا ہے۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حمد گزار ہے، اور یہی مقام انہیں مقام محمود تک لے جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین تصوف فرماتے ہیں کہ حامد کا مقام محض زبان سے حمد کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی ہر صفت کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سراپا حمد ہے، اسی لیے ان کی امت کو بھی امت حامدہ کہا جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حامد وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں میں اس کی تجلیات کو دیکھے اور ہر لمحہ اس کی تعریف کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت حمدیہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کو پہچانے، اس کے احسان کو سمجھے اور اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے تابع کرے۔ اہل تصوف کے مطابق حامد ہونے کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کے ذکر میں محو ہو جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، سچا حامد وہ ہے جو نعمت کے بغیر بھی نعمت دینے والے کی حمد کرے۔ تصوف میں یہ تصور بہت اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن لواح الحمد حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے بڑے حامد ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے لگے تو اس کے دل پر حقیقت محمدیہ کا فیض ہونے لگتا ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک حامد محض ایک نام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامل طور پر ظاہر ہوا۔
جو بھی اس مقام کو حاصل کرنا چاہے اسے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار، ہر حال میں راضی اور اللہ کے ذکر میں فنا ہونا ہوگا، کیونکہ یہی حقیقت محمدیہ اور طریقہ مصطفی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ محبت سے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔